3000 سال پرانا یہ عمل ہے. غریب اس عمل کو کرے امیر ترین ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے اسے بادشاہ بنا دے. یہ آج کا روحانی درس خلوت نشیں ہو کے سننے والا، جس کی تلاش تھی، جس کا انتظار تھا، اور مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو تے میلیاں نو کر دے وے چٹیاں وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی سبون نہ گتے ہو. مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لونڈوں دے وچ وسے. یہ اسم ایک مضبوط روحانی طاقت کا حامل. اگر آپ بھی اس اسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک مکمل سنیے گا. میں قرآن مجید کے 3000 سال پرانے اس اسم اعظم کو آپ کے اوپر آشکار کرنے لگا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھیں اور سنیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے. وہی ذات سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں. وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. وہ رحمت عالمیان ہیں، سید الانبیاء حبیب کبریا ہیں. ان کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان کے اہل بیت اطہار پر، ان کی آل پر، اصحاب پر، اور ان کی امت کے اولیاء پر لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہیں. آمین ثم آمین. محترم و معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی اور ہمارے معتقدین، متوسلین، مریدین، سالکین اور تمام محبین و مخلصین کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بہت ہی خاص الخاص عمل ہے اسم اعظم کا، جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یہ اسم اعظم بڑی دیر سے دل چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ سمجھ لیں یا کچھ اللہ کا حکم سمجھ لیں، اور ہمارے انتہائی محترم و مکرم حضرت پیر محمد ارسلان رضا رضوی الحنفی السیفی صاحب مجددی، ان کی پرزور خواہش پر یہ اسم اعظم جو آج آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، یہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے. اور کم و بیش 3000 سال پلس یہ قدیم عمل ہے، پرانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3000 سال پرانا یہ عمل ہے، 3000 سال قبل. اچھا، اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو غریب کرے تو امیر ہو جائے گا. سبحان اللہ. غریب اس عمل کو کرے امیر ترین ہو جائے گا. بھکاری کرے، گداگر اس عمل کو کرے، گداگری کرنے والا، بوئے بوئے منگنے والا، پننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے اسے بادشاہ بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بادشاہی تک میرا رب پہنچا دے گا جو بندہ بالکل غریب تھا. اور
یہ ایک ایسا پاورفل ہے، طاقتور ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عمل جو بتایا جا رہا ہے، اسے آپ جلدی سے کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو فارورڈ کر لیں اور اس کو آخر تک آپ دیکھیں تاکہ ویڈیو کا کوئی حصہ سکپ نہ ہو۔ اگر کوئی حصہ مس ہو گیا تو عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے پورا لفظ بائی لفظ سننا ہے۔ کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ کے سنیں یا اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے سنیں، لیکن خلوت نشیں ہو کے سنیں۔ یہ آج کا روحانی درس خلوت نشیں ہو کے سننے والا ہے۔ اسم اعظم ہے، اسم اعظم جس کی تلاش تھی، جس کا انتظار تھا، جسے لوگ پوچھتے تھے، مانگتے تھے۔ 2-2.5 سال پہلے میں نے اس پہ روحانی درس دیا تھا، اور ہماری اس ویڈیو کا نام بھی ہے اسم اعظم کی تلاش۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل پر وہ موجود ہے، آپ سننا چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں۔ اسم اعظم کی تلاش۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس اسم اعظم تھا، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اور اس کے پاس ایک درویش کو طلب ہوئی۔ ہمارے پاس کتنے لوگ آ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے فون پوری دنیا سے، ایران سے، عراق سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، UAE سے، سعودی عربیہ سے، بنگلہ دیش سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، فرانس سے، سویڈن سے، ناروے سے، ڈنمارک سے، جاپان سے، چائنا سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ساؤتھ افریقہ سے، کویت سے، بڑی بڑی دنیا سے، 150 پلس کنٹریز سے الحمدللہ اس فقیر کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے، اور وہ لوگ فونوں پہ، ویڈیو کالز پہ میں اجازت دیتا ہوں، الحمدللہ ان کی تربیت کرتا ہوں، اور وہ لوگ ڈیلی کی بنیاد پر، ہفتہ روزہ کی بنیاد پر وہ کلاس بھی لیتے ہیں، اور ان کو وہ عمل سکھاتا ہوں، اس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو اسم اعظم کی تلاش میں لوگ رابطے کرتے ہیں، اور ادھر بھی آتے ہیں لوگ، اور دن مخصوص، میں تو اتوار کو ملاقات کرتا ہوں، اور پہلے سارا دن بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، پورا ہفتہ بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، پھر اس قدر مصروفیات ہوگی کہ اب صرف اتوار کو، ہفتہ اتوار، اور اس میں بھی جو ٹائم لے کے آتے ہیں ان کو ملاقات کا وقت ملتا ہے۔ مجبوری ہے، لیکن میں ٹائم دیتا ہوں جو دروازے پہ آ جاتا ہے۔ باقی پیر محمد ارسلان رضا رضوی الحنفی سیفی مجددی صاحب الحمدللہ ہمہ وقت وہ ہر آنے والے کو ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ وقت لے کر تشریف لائیں تاکہ آپ کو مایوسی نہ ہو اور آپ کو وقت انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو وہ اللہ کا بندہ اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، جی مجھے اسم اعظم چاہیے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، رہو ادھر، خدمت کرو آستانے پر، اسم اعظم مل جائے گا۔ آج تو لوگ بہت جلدی ہی کہتے ہیں کہ راحت نہ ہو، دن نہ ہو، بس ابھی کچھ مل جائے۔ تو وہ خدمت کرنے لگ گیا آستانے پر، جوتے سیدھے کرے آنے والے سائلین کے اور طالبان حق کے جوتے سیدھے کرے، جو اللہ کی رضا کے لیے آتے تھے، معرفت الہی کے لیے، ان کے جوتے سیدھے کرے، ان کے لیے لنگر شنگر بنائے، خدمت کرے، ہاتھ دھلائے، وضو کروائے۔ تو وہ ایسے خدمت کرتے کرتے اس کو 6 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے گزر گئے؟ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینوں بعد اس نے پھر کوشش کی، خیال کیا، اس نے کہا لگتا ہے حضرت صاحب کو، پیر صاحب کو یاد بھول گیا ہے، تو میں پھر یاد کروں۔ اس نے کہا حضور، وہ ڈرتے ڈرتے عرض کرنے لگا کہ میں نے چھوٹا سا عرض نامہ پیش کیا تھا حضور، وہ اسم اعظم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اسم اعظم، ابھی ذرا ٹھہرو، وقت نہیں آیا ابھی۔
یہاں تو بندے لوگ کہتے ہیں کہ رات ہو تو دن نہ چڑھے کام ہو جائے، اور دن ہو تو رات نہ ہو تو کام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ آدمی، لیکن وہ 6 مہینے گزر گئے، ہائے ہائے، ایک کہندے نے ہنگ لگے تے نہ پھٹکڑی، ہاں جی، کچھ خرچ نہ کرنا پوے تے کم ہو جائے، ڈیمانڈاں وڈیاں وڈیاں تے کرنا کچھ بھی نہیں، پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی، ہائے ہائے ہائے۔ ان کی خدمتیں بھی تو دیکھو نا، جنہوں نے کام کیے تھے، جن کو فیض ملے تھے۔ 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے، پھر اس نے ایک دن عرض کیا تو اس اللہ کے مقبول بندے نے، اللہ کے ولی نے فرمایا کہ بھئی اس طرح کر، آج ادھر آ، یہ لے ڈبہ، یہ ڈبہ لے جا، اور میرا دوست ہے وہ فلاں قصبے میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اس کو دے کے آ جا۔ موسم بڑا گرم تھا، وہ گرمی کی شدت اور حدت، اس نے ڈبہ لیا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے رستے میں ڈبہ کھڑکے بار بار، وہ کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ چلتے چلتے دوپہر ہوگی، ایک جگہ پر تھوڑی سی چھاؤں آئی، چھاؤں میں رکا، پاس ہی ایک چھوٹی سی چھپڑی تھی پانی کی، توجہ ہے آپ کی؟ اس کے کنارے بیٹھ گیا تو گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، بھوکا اور پیاسا بھی تھا، حالت بڑی غیر تھی۔ کہنے لگا سرکار نے کس چکر میں ڈال دیا مجھے، بڑی انتھک یہ مہم ہے جس مہم کے اندر ڈالا ہے۔ اب یہ کوشش، میں تو تھک گیا ہوں، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، آگے سفر کتنا ہے، ابھی میں اس کو دیکھوں تو صحیح، اس ڈبے میں ہے کیا۔ کہتے ہیں جلد باز جو ہوتا ہے ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، جلد باز ہمیشہ، اور اس نے ڈبے کا منہ کھول دیا۔ ڈبے کے اندر مینڈک تھا۔ مینڈک کا کام ہوتا ہے اچھلنا، ذرا سا موقع ملے اچھلتا ہے۔ مینڈک کو ذرا سا موقع ملے اچھل پڑتا ہے۔ اب مینڈک اچھلا، جب مینڈک اچھلا تو اچھل کے وہ پانی کی چھپڑی میں چلا گیا۔ وہ گدلا گندا پانی تھا، اس کے اندر چلا گیا۔ بارشوں کا پانی کھڑا ہوتا ہے نا سڑکوں کے کناروں پر، وہ اس کے اندر چلا گیا اور اسے گوتے لگانے لگا، جو مینڈک کا کام تھا۔ اس نے کہا لو جی یہ بھی کام ختم ہو گیا، لیکن اس کو غصہ بڑا آیا کہ میرے ساتھ اللہ کے مقبول ولی بندے ہیں، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ اتنا عرصہ مجھ سے خدمت بھی کروائی اور اس میں اعظم بھی نہیں دیا، الٹا مجھے سفر میں دھکا مارا، اور یہ مینڈک دے کے مجھے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مینڈک دے کے مجھے ٹور دیا، بھیج دیا، روانہ کر دیا، چلو جاؤ بھائی۔ میں اب حضرت سرکار سے جا کے یہ پوچھتا ہوں۔ وہ جناب اس اللہ کے ولی کے پاس واپس آیا، آ کے اس نے اعتراض کھڑا کر دیا۔ اب وہ صاحب مسند نشین تھے، پیر صاحب، سرکار صاحب، حضرت صاحب، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے مجھے مینڈک دے دیا۔ آپ نے کہا تجھے کس نے کہا مینڈک؟ اس نے کہا جی میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں مینڈک تھا، اور وہ مینڈک بھاگ کے چلا گیا پانی میں، تو آپ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا۔ اور انہوں نے فرمایا اور بہ جا، بس چپ کر کے بہ جا، ایک امانت تیرے کو سنبھالی نہیں گئی تھی،
اسم اعظم تو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اسم اعظم تم کیسے سنبھال سکتے ہو؟ ایک یہ امانت تو برداشت کر نہیں سکے. اب ہر آنے والے کو فوراً پھل نہیں ملتا. اللہ والے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس کو خیر ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی. یہ اس فیض کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا؟ اس فیض کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر پانڈے میں خیر ڈال دی جائے؟ جو برتن اندر سے گندا ہو، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے، تکبر گھمنڈ سے، اور بغض و عناد سے، اور دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی چکروں کی آگ سے وہ گندا ہو چکا ہو، میلا ہو چکا ہو، تو اللہ والے اس میں کیسے فیض ڈالتے ہیں؟ جب تک اس کو مانجھ نہ لیں، دھو نہ لیں، اس کو رگڑے نہ لگا لیں. رگڑے لگا لگا کے اس کے برتن کو دھو کے صاف ستھرا کر کے اس کو اپنے پاس اسی لیے تو رکھتے ہیں آستانے پہ رہے، خانقاہ پہ رہو بھائی، خدمت کرو. ادھر اس خدمت کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا، اصل میں اسی کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے. وہ برتن بھی دھو رہا ہوتا ہے تو اصل میں اس کے اندر کا برتن دھو رہا ہوتا ہے. وہ صفائیاں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کسی کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ دھلا رہا ہوتا ہے آنے والے کے، تو اصل میں اس کے اندر کی میل کچیل صاف ہو رہی ہے. کیوں جی؟ اور مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو تے میلیاں نو کر دے وے چٹیاں وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صبون نہ گتے ہو. مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لون لون دے وچ وسے. تو آج ہم آپ کو اسم اعظم بتانے لگے ہیں. یہ بڑا خاص الخاص وظیفہ ہے اور خاص الخاص عمل ہے. آپ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں سال پرانے واقعات سنے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. لیکن کیا آپ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایسے اسم مبارک کے بارے میں سنا جو 3000 سال پرانا ہے؟ کبھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کی؟ کبھی اس کی طرف توجہ کی آپ نے؟ یہ 3000 سال پرانا اسم بہت ہی کتابوں میں محفوظ ہے. یہ اسم ایک مضبوط روحانی طاقت کا حامل ہے. اگر آپ بھی اس اسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک مکمل سنیے گا. اس کا کوئی حصہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، لفظ بائی لفظ اس کو سننا ہے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے. ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں اسم مبارک کی اور اسم اعظم کی بہت ساری آپ کو اس کی منور روایات ملیں گی، لیکن میں قرآن مجید کے 3000 سال پرانے اس اسم اعظم کو آپ کے اوپر آشکار کرنے لگا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھیں اور سنیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے لیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم اعظم ہے جو کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے تو ساری دنیا قدموں تلے ہوگی. ساری دنیا قدموں تلے ہوگی. یہ ایسا اسم مبارک ہے اور ایسا اسم اعظم ہے. پوری دنیا کی نعمتیں آپ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ رب کائنات نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جو بھی اس اسم کو پڑھے گا، اس اسم کو پڑھے گا اسے شفا حاصل ہوگی. جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی، وہ جنت کا حقدار ہوگا، شفاؤں کا حقدار ہوگا. یہ انتہائی آسان اور مختصر سا عمل ہے اور باکمال عمل ہے، اور یہ وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل مبارک ہے.
یعنی آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے بہت ساری نعمتیں حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازیوں سے انہیں نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسم اعظم کو اکثر اپنے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے، اس اسم اعظم کو، بلکہ غیر مسلم بھی اس اسم اعظم سے بہت متاثر ہوتے اور متاثر ہو کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے آ کر مرید ہو جاتے، آپ کے بیعت ہو جاتے، آپ کے حلقے میں داخل ہو جاتے، آپ کے مذہب کو اختیار کرتے۔ اور یہ بات ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ یقین کیجیے اس عمل کی برکت سے فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں، فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں اس عمل مبارک سے۔ یہ اسم اعظم، اس سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق، چاہے وہ خاکی ہو، چاہے وہ نوری ہو، چاہے وہ ناری ہو یا آبی ہو، چار مخلوقات ہیں نا، خاکی، آبی، نوری، ناری، ساری کی ساری فیض یاب ہوتی ہے۔ اگر رب کائنات اس اسم اعظم کی برکت سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت عطا فرمانے پر قادر ہے، تو وہ مالک الملک اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری نہیں فرما سکتا؟ بولو تو صحیح، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ یقین کریں کہ آج کے اس عمل کو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آزمایا، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آزمایا۔ جب اس عمل کو آزمایا تو اس تاریخ میں اس عمل کے نتائج محفوظ کر لیے گئے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمل کو آزمایا، اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بے شمار مرتبہ اس عمل کو آزمایا۔ اس عمل سے متعلق بہت ساری روایات مختلف کتابوں میں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ عمل صحابہ کرام کا بھی آزمودہ ہے، آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اب وہ اسم اعظم آپ کو بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور جان لیجئے کہ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے۔ وہ آیت مبارکہ وہ ہے جو پورے قرآن مجید کی کنجی ہے، قرآن مجید کی چابی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اگر نہیں پتہ چلا تو آئیے ہم آپ کو وہ آیت مقدسہ، وہ اسم اعظم، وہ اسم مبارک، وہ عمل مبارک آپ کو بتانے لگے ہیں کہ وہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اللہ اکبر مختلف انداز میں اس کو آزمایا اور اس سے فوائد اور فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، حاضرین گرامی قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا جوہر ہے، جوہر، قرآن مجید کا جوہر ہے۔ جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
جو نسبت راحت اور عظمت بسم اللہ شریف کو عطا ہے وہ کسی دوسرے عمل کو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ کا نکاح ہوا، وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اور میں نے اپنے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام برکت الاثر مفسر قرآن شیخ الحدیث برکت الاثر حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ، آپ سے بھی اس کی تفسیر کو کئی مرتبہ سنا، اور آپ اس کے وہ الفاظ گولڈن استعمال فرماتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ انہوں نے جو یہ لکھا نا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، یہی راز تھا سارا، یہ سلیمانی لکھ کے دیا کرتے تھے آپ، اور آج الحمدللہ اسی عمل پر ہم عمل پیرا ہے، وہ سلیمانی لکھ کے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ویسے باقاعدہ طور پر نازل بسم اللہ شریف قرآن مجید کے شروع میں نہیں ہوئی، قرآن مجید کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے نہیں ہوئی، اور ہر سورت کے شروع میں بھی نہیں ہوئی۔ ہر سورت کے شروع میں خیر و برکت کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ شریف کا نزول ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا۔ سبحان اللہ۔ آج طرف سلیمان، کون سلیمان؟ جو ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اس نے یہ خط بآواز بلند اپنے وزراء کے سامنے پڑھا، تو اسے اسم اعظم کی بدولت ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب یہ خط پہنچا کیسے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھ کر، ہد ہد پرندہ تھا، اس کی چونچ میں رکھا اور اس کو حکم دیا، جاؤ شہزادی بلقیس تک یہ خط پہنچاؤ۔ شہزادی بلقیس کے کمرہ آگے کمرہ آگے کمرہ آگے کمرہ، اور روشن دان لگے ہوئے، ان روشن دانوں سے وہ گزرتا ہوا اس نے شہزادی بلقیس کے سینے پر جا کے خط رکھا۔ وہ جب سو کے اٹھی تو اس نے دیکھا اوپر کاغذ پڑا ہے، ایسے دیکھا، یہاں کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ کون آیا اور کون رکھ گیا؟ تو اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے جب وہ خط رکھا اور پڑھا گیا تو وہ سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کسی ہمارا کام نہیں، کیونکہ سارے دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے، لیکن جو تھرتھلی اس کے اوپر پڑ گئی، اللہ پر، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے تھر تھر لرزہ طاری ہو گیا، اور ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشرف فرما دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری سلطنت جو اس کے پاس تھی، ملک سبا کی وہ شہزادی تھی، اللہ نے اس کی وہ ساری سلطنت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی، اور یہی وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس اسم اعظم سے ایسے کلمات ہیں کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا کیسے ہے۔
اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ یاد رہے کہ اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں، ایک فائدہ نہیں، کئی فائدے ہیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا بن جاتا ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اور اللہ پاک اس کی حفاظت کس طرح سے فرماتا ہے۔ اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، حادثات سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کا پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا دوسروں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، اور اس کو پلا دیں جس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 786 مرتبہ۔ علم العداد میں جائیں نا، حروف ابجد میں، تو اس کے اعداد 786 مرتبہ بنتے، 786 بنتے، 786 اس کے عدد بنتے ہیں، اور بعض بے وقوف اور لا علم اور علم سے نا بلد، نا آشنا، وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، جبکہ 786 بسم اللہ شریف کی اعداد ہے۔ نہیں پتا تو نہ بولو، اپنی ایویں آٹے درمی تو نہ کرو۔ تو 786 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، خامد کے دل میں بیوی محبت ڈالنا چاہتی ہے، بیوی کے دل میں خامد محبت ڈالنا چاہتا ہے، رشتہ داروں کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے دل میں، اولاد بدتمیز ہے، نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، ڈھیٹ ہو گئی ہے، ان کو پڑھ پڑھ کے یہ پانی روزانہ پلائیں، انشاءاللہ تعالی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، بیوی فرما بردار ہو جائے گی، خامد فرما بردار ہو جائے گا، بگڑے ہوئے روٹھے ہوئے لوگ ان کو پانی پلائیں گے، وہ مان جائیں گے، محبت کرنے لگیں گے، محبوب کو پلائیں گے، محبوب مان جائے گا، اور اس شخص کو پلائیں جس کے دل میں گہری محبت پیدا کرنی ہے نا، اس کو بھی پلائیں، لیکن یاد رہے کہ نجائز کام نہیں کرنا، نجائز کام نہیں کرنا، نجائز کام کے لیے پلائیں گے تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا، گناہ گار آپ ٹھہریں گے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو پلا سکتے ہیں، اولاد کو پلا سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو پلا سکتے ہیں، تاکہ اتفاق و اتحاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ناراض ہو گئے تو ان کو آپ پلا سکتے ہیں، رشتہ دار کو ناراض ہے تو ان کو پلا سکتے ہیں، لیکن نجائز و محبت کے لیے یہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی بسم اللہ شریف کے اور متعدد فوائد ہیں۔ اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، پیدائش کے بعد جلد وفات پا جاتی ہے، یا کچے بچے گر جاتے ہیں، حمل گر جاتے ہیں، تو بسم اللہ شریف کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اولاد ہوگی، اور ضرور ہوگی، اور لمبی زندگی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وظیفہ حدیث سے بھی ثابت ہے، ادھر ادھر سے نہیں، بلکہ یہ وظیفہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اور اس کا ذکر متعدد احادیث سے بھی ملتا ہے۔ جس طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب بھی میں جسم میں درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا کرو، اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو میں یہ عمل کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے دکھ، درد، تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا کرو اپنے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اجازت عطا فرما رہے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینے والی آیت ہے، سر درد کا علاج ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے۔ یہ اسم اعظم دلوں کو خوشیاں دینے والا ہے، اور ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، ہر پریشانی، ہر غم اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔
ہر غم اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سامعین گرامی قدر، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصیبت میں، بلا میں ہو اور بسم اللہ شریف کا یہ عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کی ہر مصیبت اور بلا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں، نیک اعمال کے قریب نہیں آتے جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، ان کی طرف ہم نہیں آتے۔ کتنا مشکل ہے کہ یہ عمل، کتنا کہ مشکل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں۔ آپ 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اور تمام معاملات کی دعا مانگ لیا کریں، یا اللہ اس کی برکت سے میرے یہ معاملات ہیں ان کو درست فرما۔ اپنی جملہ حاجتوں کو ذہن میں رکھ لیا کریں، دل میں رکھ لیا کریں، مقصد ذہن میں رکھ لیا کریں، اور اسی طرح کوئی پریشانی ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر لیا اور اسے پلا دیا کریں، گھر میں خود پی لیا کریں، بچوں کو پلا دیا کریں، اور اس عمل کی برکت سے ہر دکھ، پریشانی اور مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ لیکن بات صرف یقین کی ہے، آج ہمارے ان اعمال پر یقین نہیں، ورنہ ان اعمال میں آج بھی وہی طاقت اور تاثیر ہے جو 3000 سال پہلے تھی، آج بھی وہی طاقت، وہی تاثیر ہے جو 1400 سال، 1500 سال پہلے تھی، لیکن ہم نے آقا علیہ السلام کے ارشاد فرمائے ہوئے طریقوں کو کمزور لیا ہے، ان پر عمل ہمارا کمزور، یقین کمزور، قوت ارادی کمزور ہو گئی ہے۔ میں تو ہر بات میں کہا کرتا ہوں کہ آپ قوت ارادی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھرپور بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگا کریں اور عمل کیا کریں، وظیفہ کیا کریں، جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، اور اپنے اعتقاد کو جوڑ کے رکھا کریں۔ جب آپ اپنے استاذ کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے مرید ہوں تو پھر ہی ہے، مرید آپ جدھر بھی ہیں، ادھر آپ طالب ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی پھر بھی ٹھیک ہے، مرید آپ جدھر ہی ہیں ادھر ہی رہیں، فیض جہاں سے مرضی حاصل کر لیں، تو آپ اس کی اجازت لے کر اس کو شروع کریں، رب تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی فیض سے جھولیاں بھر جائیں گی، سینے منور ہو جائیں گے، دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا اسم اعظم ہے جو ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے، ہر رنج اور غم کو دور کرنے والا ہے، ہر دکھ اور تکلیف اور درد کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، عارف کھڑی رومی کشمیر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد دعا کرن جس ویلے پھر درد نہیں رہندا کائی۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا اسم اعظم کا بیان بہت خوبصورت لگا ہوگا، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں، اور ہمارے چینلز کو ضرور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کروائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔